اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكرمنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ألا يعلم ما خلق وهو لطيف خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات مومنین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وکیل جناب زہرا سلام اللہ علیہا، خطیب حق بیان، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ تابع سرا کے اصال ثواب کی غرض سے خانوادے کی جانب سے مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو برادر اکبر خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو تشریف لا چکے ہیں۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ خطیب انقلاب کو اس کے فوراً بعد روضہ زینبیہ میں بھی ایک مجلس کو خطاب فرمانا ہے۔ دامن وقت میں بہت زیادہ طولانی گفتگو کا موقع اور محل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا
شعراء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ ثواباً خراج عقیدت پیش کریں اور مولانا موصوف تاکہ وقت پر افروز ممبر ہو سکیں۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل شب میں ٹھیک 7 بجے حیدری امام باڑہ وزیر گنج میں مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ کے اشارہ ثواب کی مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا خطیب صداقت عالی جناب مولانا متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 25 نومبر کو شب میں ٹھیک 7:30 بجے امام باڑہ آغا ابو صاحب عقب روضہ کاظمین میں مجلس منعقد ہوگی ادارہ خادمان بطول کی جانب سے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا ظہیر احمد خان افتخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 1 دسمبر کو شب میں ٹھیک 9 بجے انجمن محبان حسین کی جانب سے مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ کے اشارہ ثواب کی مجلس منعقد ہوگی۔ شب میں ٹھیک 9 بجے سپا نندی کھیڑا میں جنت البقیع جو تعمیر ہوئی ہے اس جنت البقیع میں 1 دسمبر شب میں 9 بجے مجلس منعقد ہوگی انجمن محبان حسین کی جانب سے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ بس بہت مختصر طور پر ایک سلام کے 1 مطلع اور 4 شعر حاضر خدمت ہیں۔ گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، پھر فخر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا، او کفار سقیفہ سے تقابل ور توبہ، کفار سقیفہ سے تقابل ور توبہ، ارے حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر نہیں ملتا، حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر نہیں ملتا، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، بس 2 آخری شعر، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، جس پر نہ ہو احسان حسین ابن علی کا، جس پر نہ ہو احسان حسین ابن علی کا، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا،
ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، شبیر کا روضہ جو زمین پر نہیں۔ آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر شام غریبہ، شاعر اہل بیت عالی جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ دو مطلع اور 3 شعر پیش کروں مولانا فرمال ایک درود بھیج دیں محمد۔ عرض کر رہا ہوں یہ صاحب کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ یہ مطلب بھی ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ موضوع کربلا پا جو شہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پا جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، کہ شہ کی عزا پاک کتنا کہاں خرچ ہو گیا، شہ کی عزا پاک کتنا کہاں خرچ ہو گیا، ارے دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ شہ کی عزا پاک کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ بدلا ہے شہ کی پیاس نے پانی کی فکر کو، بدلا ہے شہ کی پیاس نے پانی کی فکر کو، یہ انقلاب سب سے بڑا انقلاب ہے۔ آئیے حضرات، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش۔ اس کے فوراً بعد شاعر اہل بیت علی جناب نیر مجیدی صاحب اور اس کے فوراً بعد خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرمائیں غلط سمجھے کہ بہتر سمجھے، آپ فرمائیں غلط سمجھے کہ بہتر سمجھے، لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، لوگ
صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، جس کو کافر شب ہجرت تھے پیمبر سمجھے، جس کو کافر شب ہجرت تھے پیمبر سمجھے، خود کو وہ سرحد اسلام سے باہر سمجھے، خود کو وہ سرحد اسلام سے باہر سمجھے، اور تم تو ہذیان کی تہمت پا رہے چپ، لیکن تم تو ہذیان کی تہمت پا رہے چپ، لیکن ہم صحابی کو ابو جہل سے بدتر سمجھے، بار مرا تم تو ہذیان کی تہمت پا رہے چپ، لیکن ہم صحابی کو ابو جہل سے بدتر سمجھے، اور تم لٹے ہو تو لٹو، روتے ہو روتے ہی رہو، تم لٹے ہو تو لٹو، روتے ہو روتے ہی رہو، اب سزا کھاؤ جو رہزن کو تھے رہبر سمجھے، اب سزا کھاؤ جو رہزن کو تھے رہبر سمجھے، اور تیر کو تیر نہ خنجر کو وہ خنجر سمجھے، تیر کو تیر نہ خنجر کو وہ خنجر سمجھے، اور لشکر ظلم کی اوقات 72 سمجھے، لشکر ظلم کی اوقات 72 سمجھے۔ آخری شعر و مقطع کہ آندھیاں آئیں لہو برسا جو سورج ڈوبا، آندھیاں آئیں لہو برسا جو سورج ڈوبا، ہم خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے، آندھیاں لہو برسا جو سورج ڈوبا،
خدا کو بھی شریک غم سرور سمجھے. مقتاری سماعت فرمائیں کہ ان کا ایمان و عمل دونوں ہیں زخمی فدوی. ان کا ایمان و عمل دونوں ہیں زخمی فدوی. کل جو تھے خار مغیلاں کو گلے تر سمجھے. کل جو تھے مومنین جو باہر تشریف فرما ہیں وہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، اور بالخصوص جو علماء کرام اور خطبہ حضرات تشریف فرما ہیں باہر، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب نیر مدیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. محباز بھائی کو نکلنا ہے، فوراً جا رہے ہیں مجلس فرما. مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب نیر مدیدی صاحب سے. اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ. مرحوم سے متعلق میں کہ موجود سامعین ہیں اس بات کے گواہ. موجود سامعین ہیں اس بات کے گواہ. محسن تھا اپنی ذات میں ایک انجمن کا نام. موجود سامعین ہیں اس بات کے گواہ. محسن تھا اپنی ذات میں ایک انجمن کا نام. شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی؟ مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام. شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی؟ شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی؟ مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام. ایک قطعہ میں پھر پڑھ رہا ہوں جو یہیں کے لیے کہا تھا مظہر مالے، کیونکہ آخری مجلس میں اسی ممبر سے پڑھی تھی یہاں مظہر مالے کہ گمراہ اس لیے نہ کوئی کر سکا انہیں، واقف تھے وہ ولایت حیدر کی راہ سے. گمراہ کوئی اس لیے نہ کر سکا انہیں، واقف تھے وہ ولایت حیدر کی راہ سے. اور محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، پہنچے ہیں وہ بہشت اسی بارگاہ سے. محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، پہنچے ہیں وہ بہشت اسی بارگاہ سے. اور یہ قطع تاریخ ہے 1444 ہجری. آج کا آخری مصرع جو مادہ تاریخ ہے اس میں ہجری کے حساب سے بازار مالے کہ دختر مصطفیٰ کے حق کا وکیل. دختر مصطفیٰ کے حق کا وکیل ذاکر شاہ کربلا محسن. دختر مصطفیٰ کے حق کا وکیل ذاکر شاہ کربلا محسن. اس کی رگ رگ میں خون طاہر تھا. اس کی رگ رگ میں خون طاہر تھا عقیدے کا بھی کھرا محسن. اس کی رگ رگ میں خون طاہر تھا عقیدے کا بھی کھرا محسن. دعوت خلد لے کے پہنچے ملک. دعوت خلد لے کے پہنچے ملک. مجلسیں پڑھ کے جب چلا محسن. دعوت خلد لے کے پہنچے ملک. مجلسیں پڑھ کے جب چلا محسن. اب اس میں آخری مصرع مدارمہ کے دعوت خلد لے کے پہنچے ملک. مجلسیں پڑھ کے جب چلا محسن. خیر مقدم کو آئے اہل بہشت
داخل خلد جب ہوا محسن، خیر مقدم کو آئے اہل بہشت، داخل خلد جب ہوا محسن، داخل خلد جب ہوا محسن۔ ایک صلوات بھیجیں اور محمد اللہ مانے کہ الفت آل محمد میں ہے جنت آسان، الفت آل محمد میں ہے جنت آسان، الفت آل محمد مگر آسان نہیں، الفت آل محمد میں ہے جنت آسان، الفت آل محمد مگر آسان نہیں، وہ پھینکے جائیں گے جہنم کی کسی کھائی میں، جو یہ کہتے ہیں تبرہ میرا میدان نہیں، پھینکے جائیں گے جہنم کی کسی کھائی میں۔ الفت آل محمد میں ہے جنت آسان، الفت آل محمد میں ہے جنت آسان، الفت آل محمد مگر آسان نہیں، الفت آل محمد مگر آسان نہیں، اور پھینکے جائیں گے جہنم کی کسی کھائی میں، جو یہ کہتے ہیں تبرہ میرا میدان نہیں، پھینکے جائیں گے جہنم کی کسی کھائی میں، جو یہ کہتے ہیں تبرہ میرا میدان نہیں۔ اور دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے عرب، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ ایک مطلب اور دو شعر آخر مدار مانے کہ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، قرآن اس اعلان پر حیران بہت ہے، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، قرآن اس اعلان پر حیران بہت ہے۔ دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا دشمن جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے، دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، قرآن اس اعلان پر حیران بہت ہے، دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا دشمن جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے۔ بس یہ آخری ہے شعر کہ جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے، جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، بخشش کو میری آپ کا سلمان بہت ہے، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، بخشش کو میری آپ کا سلمان بہت ہے۔ محترم جناب نیر مجیدی صاحب کے فوراً بعد میں مؤدبانہ گزارش کروں گا خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا عباس مہدی خان افتخاری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب نے جو اپنے حبیب کے لیے نظم کہی ہے وہ نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے آ رہے ہیں۔ محترم جناب عباس مہدی افتخاری صاحب۔ پیچھے کر دیجیے، پیچھے پیچھے کر دیجیے، صلوات بھیجتے محمد والوں۔ ارے تھوڑا پیچھے تو کر دیجیے بھائی حضرات۔ یہ ایک نظم ہمیں محترم مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ نے کہی ہے، اسی کی تعمیل حکم عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات اور بھیجتے محمد والوں۔ روح ایمان
جسم مومن تھا کام احسان نام محسن تھا کام احسان نام محسن تھا ہو وہ اس کا قلم کہ اس کا بیان ہو وہ اس کا قلم کہ اس کا بیان دین کی تفہیم میں معاون تھا دین کی تفہیم میں معاون تھا ہو وہ اس کا قلم کہ اس کا بیان دین کی تفہیم میں معاون تھا اعتراضات تھے شب تاریک اعتراضات تھے شب تاریک وہ علی کے دفاع میں دن تھا وہ علی کے دفاع میں دن تھا رن اگر ہو مناظرے کا تو پھر رن اگر ہو مناظرے کا تو پھر اس کا آنا ظفر کا ضامن تھا اس کا آنا ظفر کا ضامن تھا جس خزانے کا نام عشق علی جس خزانے کا نام عشق علی قلب محسن اسی کا خازن تھا قلب محسن اسی کا خازن تھا کیونکہ وہ طاہر الولادت تھا کیونکہ وہ طاہر الولادت تھا اس کا ایمان اس کا ہمسن تھا اس کا ایمان اس کا ہمسن تھا جس نے بوڑھوں کی نیند اڑائی تھی جس نے بوڑھوں کی نیند اڑائی تھی اس کی تصنیف جب وہ کم سن تھا اس کی تصنیف جب وہ کم سن تھا سچ یہ ہے دوستی کی مسجد میں سچ یہ ہے دوستی کی مسجد میں
ہم مصلی تھے وہ مؤذن تھا، ہم مصلی تھے وہ مؤذن تھا، کیا تکلف یہ کہنے میں میسم، کیا تکلف یہ کہنے میں میسم، ہر قدم پر وہ میرا محسن تھا، ہر قدم پر وہ میرا محسن تھا، روح ایمان جسم مومن تھا۔ مومنین یہ 2-3 اعلان سماعت فرما لیں۔ کل شب میں ٹھیک 7 بجے علی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ تابہ سرا کے ایصال ثواب کی مجلس حیدری امام باڑہ وزیر گنج میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور 1 دسمبر کو شب میں ٹھیک 9 بجے نو تعمیر جنت البقی سپا نندا کھیڑا میں 1 دسمبر کو شب میں 9 بجے مجلس منعقد ہوگی۔ انجمن محبان حسین کی جانب سے اس مجلس کو خطیب حق بیان خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا محسن جعفری صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور 25 نومبر کو شب میں ٹھیک 7:30 بجے امام باڑہ آغا ابو صاحب روضہ کاظمین کے پیچھے مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں گزارش ہے۔ عزائے فاطمیہ کی مجالس بتاریخ 27، 28، 29 دسمبر اسی امام باڑہ آغا باقر میں شب میں 7 بجے منعقد ہوگی، جس مجلس میں مختلف ذاکرین حضرات مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں برادر اکبر خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ یہ 2-3 اعلانات اور سماعت فرما لیں کہ برادرم مولانا محسن جعفری صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کل رات میں 7 بجے امام باڑہ حیدری وزیر گنج میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور 25 نومبر کو شب میں 7:30 بجے ادارہ خادمان بطول کی جانب سے مولانا محسن جعفری صاحب کے ایصال ثواب کی ایک مجلس منعقد کی گئی ہے، جس کو مولانا ظہیر احمد صاحب قبلہ افتخاری خطاب فرمائیں گے، اور جناب علی حسین صاحب قمی کی جانب سے ان کی والدہ مہر جہاں صاحبہ مرحومہ اور مولانا محسن جعفری صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 26 نومبر کو 7 بجے شب میں امامیہ ہال وکٹوریہ اسٹریٹ میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو عالی جناب آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت گزارش ہے، اور 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذاکر سرکار سید الشہداء مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ ابن باقر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب لم یلد ولم یولد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ النحل کی 125ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس وقت جس شخصیت کے 40ویں کی مجلس ہے وہ حسن اخلاق کے اعتبار سے صاحب اخلاق تھے، یہ اپنی جگہ، ذکر سرکار سید الشہداء کے سبب قوم و ملت کے محسن تھے، یہ اپنی جگہ، دوستوں کے لیے ایک بہترین دوست تھے، یہ اپنی جگہ، زوجہ کے لیے ایک ذمہ دار شوہر تھے، یہ اپنی جگہ، بھائیوں کی قوت کمر تھے، یہ اپنی جگہ، بہنوں کی خنکی چشم تھے، یہ اپنی جگہ، بھتیجوں بھانجوں بھانجیوں کے لیے ایک شفیق و مہربان تھے، اپنی جگہ۔ لیکن جو سب سے بڑا شرف ان کی قسمت میں ثبت کیا گیا، تحریر کیا گیا، وہ شرف ہے ذاکر سرکار سید الشہداء، ذاکر امام حسین علیہ السلام۔ ان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے، اس شرف سے بڑا کوئی شرف نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی پہچان مولا حسین علیہ السلام کے ذاکر کے عنوان سے ہو۔ بہرحال پوری زندگی انہوں نے خدمت اہل بیت و ذکر سرکار سید الشہداء میں بسر کی، اور ذاکری میں بھی ان کا ایک مخصوص رنگ تھا۔ دیکھیے ذاکری کے بھی مختلف پہلو ہیں، ذاکری کے بھی مختلف انداز ہیں۔ ایک ذاکری کا پہلو یہ ہے کہ اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، ایک ذاکری کا رخ یہ ہے کہ فضائل کا بیان ہوتا ہے، اور ایک ذاکری کا خاص رخ ہے جسے مناظرہ کہتے ہیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں۔ مرحوم کی ایک ذاکری کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی ذاکری کا انداز مناظرانہ تھا، چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی جائے کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت بھی دے رہا ہے، اور مناظرے کی اہمیت بھی بیان کر رہا ہے، اور مناظرے کے قوانین بھی بیان ہو رہے ہیں، اور مناظرے کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے کہ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اس آیت میں تمام مفسرین متفق ہیں، شیعہ و غیر شیعہ، کہ پیغمبر کو مناظرے کی اجازت دی گئی، لیکن مناظرے کی اہمیت سمجھانے کے لیے مناظرے کی اجازت لفظ مناظرہ کے ساتھ نہیں دی گئی، بلکہ اجازت مناظرہ یوں دی گئی کہ لوگوں کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو۔ اس کا مطلب یہ کہ مناظرہ اختلاف کا سبب نہیں ہے، مناظرہ وہ راستہ ہے جو سبیل خدا تک پہنچاتا ہے، مناظرہ وہ ذریعہ ہے جو پرچم حق کو بلند کرتا ہے،
مناظرہ وہ ذریعہ ہے جو باطل کے سر کو خم کرتا ہے۔ مناظرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت دے رہا، اور مناظرے کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر عزیزوں، صرف بات قرآن کی ایک آیت تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اجازت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو اگر تفکر کے ساتھ اور توقل کے ساتھ غور سے پڑھا جائے تو قرآن میں مختلف آیات میں یہی رنگ مناظرہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائی مناظرہ کسے کہتے ہیں کہ باطل کی دلیلوں کو رد کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ حق کے پرچم کو بلند کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ گستاخان معصومین کو ذلیل و رسوا کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ تو قرآن میں مسلسل آپ کو یہ مناظرے کا رنگ نظر آئے گا۔ کسی آیت کے ذریعے یہودیوں کی دلیلوں کو رد کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے نصارہ کے دلائل کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے مشرکین کے نظریات پر ضرب کاری کی جا رہی ہے، کسی آیت کے ذریعے فرعون کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے نمرود کو رسوا کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے سامری کے چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے میدان میں ٹکنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، کسی آیت کے ذریعے بھاگنے والوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ بھائی مسلسل آیات قرآن میں مناظرے کا رنگ ہے۔ اب اس کو کیا کیجئے کہ لوگوں کو ذاکرین کے بیان میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں کو قرآن میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آتا، بیان میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے۔ بھائی اسے کیا کیجئے کہ بیان میں رنگ مناظرہ نظر آ رہا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ کلر بلائنڈ ایسوں کو نہیں کہتے ہیں تو کیسوں کو کہتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد۔ مسلسل قرآن میں قرآن میں مسلسل آپ کو مناظرہ ہی مناظرہ ملے گا۔ اور پھر پہلا مناظرہ تب نظر آ رہا ہے کہ جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ یہ دنیا کا پہلا مناظرہ ہے کہ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے خلق کیا۔ اب دیکھیں وہ مناظرہ کر رہا ہے اللہ سے، وہ بحث کر رہا ہے اللہ سے، وہ مجادلہ کر رہا ہے اللہ سے، وہ مباحثہ کر رہا ہے اللہ سے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ اب جو مناظرے میں دلیل خلافت آدم پیش کی جا رہی ہے تو وہاں اللہ نے جناب آدم کے فضائل نہیں سنائے، جناب آدم کے مناقب نہیں سنائے، صرف ایک دلیل پیش کی کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بھائی قانون مناظرہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو مناظرے کا قانون کیا ہے، دلیل خلافت سمجھائی جا رہی ہے کہ سمجھو دلیل خلافت کیا ہے، کہ جب مسئلہ خلافت کو سمجھنا ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ کون بنایا گیا، یہ دیکھنا کہ کس نے بنایا۔ بھائی ہم بھی یہ نہیں دیکھتے کہ غدیر میں کون بنا اور سقیفہ میں کون بنا، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ گناہگاروں نے کس کو بنایا اور معصوم نے کس کو ہاتھوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن میں اذان گرامی بے شمار مناظرے ہی مناظرے ہیں، پھر بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو قرآن میں مناظرہ ہی مناظرہ ہے، اشارتاً بھی مناظرے ہیں اور پھر وضاحتاً اور صراحتاً بھی مناظرہ ہے کہ جب جناب ابراہیم اور نمرود کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک مناظرہ ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے کہ نمرود اپنی خدائی کے دعوے کے لیے ایک ایسا قیدی جس کے قتل کا حکم تھا اسے آزاد کر دیتا ہے، وہ ایک آزاد کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نمرود اپنی خدائی کے لیے یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اگر خدا اسے کہتے ہیں کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دے دیتا ہے تو میں بھی خدا ہوں، اس لیے کہ جسے قتل ہونا تھا اسے میں نے آزاد کر دیا اور جو آزاد تھا اسے میں نے قتل کر دیا۔ تو اب جناب ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتائے۔
نہ جانے نصیریوں نے یہ کیوں سن لیا. صلوات بھیجے محمد توجہ سنیے بھائی. جناب ابراہیم نے دلیل پیش کی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا, مغرب سے سورج نکال کے دکھا. اور اس جواب کے اوپر نمرود مبہوت ہو گیا. دیکھیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے مناظرہ کسے کہتے ہیں. مناظرہ حق کے اس جواب کو کہتے ہیں جو باطل کو لاجواب کر دیتا ہے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو بھائی قرآن کی عزیزان گرامی, قرآن میں مسلسل مناظرہ ہی مناظرہ ہے. کبھی آیتوں کے ذریعے اشارتاً مناظرہ ہو رہا ہے, کبھی پیغمبران خدا صراحتاً مناظرہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات صرف ان انبیاء ما سبق تک محدود نہیں ہے جن کی شریعت پہ ہم کو چلنا نہیں ہے, جن پر نازل ہونے والی کتابوں کی تلاوت ہم کو کرنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا مناظرہ وہ اہم کام ہے کہ جو پیغمبر آخر تک نے انجام دیا. چنانچہ تاریخ میں وہ مناظرہ بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ جگہ ایک ہے, نشست ایک ہے, مقام ایک ہے, اور آخری نبی کے سامنے 5 مذہب کے ماننے والے آئے. ایک طرف یہودی بیٹھے ہیں, ایک طرف نصارہ بیٹھے ہیں, ایک طرف دہریے بیٹھے ہیں, ایک طرف مشرکین بیٹھے ہیں, وہ ایک طرف ثنویہ یعنی جو 2 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام یک و تنہا, اور سامنے یہودی اپنے عقائد پیش کر رہے ہیں. پیغمبر نے اس کو رد کیا. نصارہ نے اپنا نظریہ پیش کیا, پیغمبر نے اس کو رد کیا. دہریوں نے اپنا نظریہ پیش کیا, پیغمبر نے اس کو رد کیا. مشرکوں نے اپنا نظریہ پیش کیا, پیغمبر نے اس کو رد کیا. یہ جو مناظرہ ہوا یہ جاہلوں سے نہیں ہوا تھا. یہودی بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے, نصارہ بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے, مشرکین بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے, ثنویہ بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے. وہ ایک پیغمبر نے 5 مذہب کے علماء کو ایک نشست میں ذلیل و رسوا کیا. کہاں گئے نبی کو ان پڑھ کہنے والے؟ کہاں گئے نبی کو ان پڑھ کہنے والے؟ یہ مناظرہ نبی کے صرف نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے, شہر علم ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آئیے بھائی مولانا ابو افتخار صاحب تشریف لے آئیں. آئیے مولانا ظہیر احمد صاحب قبلہ نہیں تشریف لے آ جائیں. چلیے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. غور فرمائیے گا, بس تمہیداً چند جملے عرض کرنا, اس کے بعد بات کو اپنے مقصد تک پہنچاؤں گا. تو مناظرہ خود پیغمبر اسلام نے مناظرہ کیا. ائمہ معصومین کے مناظرے موجود ہیں, مولا علی کا مناظرہ موجود ہے. بھائی جس وقت خلافت کا حق چھینا گیا, غصب کیا گیا, اس وقت مولا علی نے مناظرہ کیا. اس کے بعد مسلسل مناظرے ملتے ہیں. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں واقعہ موجود ہے, بہت پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ مولا کائنات سے غاصب حق جناب امیر نے جب کہا یا علی آپ مسلسل ناراض کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ تو مولا علی نے کہا یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا جائے, یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں خلافت کس کا حق ہے؟ تو کہا یا علی یہ حق تو اس کا ہے جو معنی و مفاہیم قرآن سے واقف ہو, یہ حق اس کا ہے جو نظام عدالت کو قائم کر سکے, یہ حق اس کا ہے جو سیرت پیغمبر کے مطابق حکم دے سکے. تو پیغمبر نے کہا تمہیں, مولا علی نے کہا تمہیں اس قرآن کی قسم جس کو تم نے کافی کہا, اب صرف اتنا بتاؤ یہ صفتیں تم میں موجود ہیں یا صفتیں مجھ میں موجود ہیں؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ الحق مع علی و علی مع الحق, یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ یا علی انتا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ, یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ, یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ حب علی عبادہ, یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ ذکر علی عبادہ, یا میرے لیے کہا؟ آیے تطہیر تمہارے لیے آئی یا میرے لیے آئی؟ آیے مباہلہ میں نفس رسول تم قرار پائے کہ میں قرار پائے؟
قسیم نارے والجنا مجھے کہا گیا کہ تمہیں کہا گیا، مرد میدان میرا لقب ہے کہ تمہارا لقب ہے، کل ایمان میرا لقب ہے کہ تمہارا لقب ہے۔ مولا علی اپنے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں اور سامنے والا اقرار کرتا جا رہا ہے کہ یا علی یہ بھی آپ کی فضیلت، یہ بھی آپ کی منقبت، یہ آیت بھی آپ کی شان میں، یہ حدیث بھی آپ کی شان میں۔ میں ہوتا تو میں کہتا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یونس کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغاں فرمانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے۔ میں ہوتا تو ایک سوال ہاتھ جوڑ کے میں بھی کہتا کہ یا علی اب تک آپ نے پوچھا کہ بستر پر میں سویا کہ تم سوئے، خیبر میں نے فتح کیا کہ تم نے فتح کیا، میں کہتا میرے مولا یہ بھی تو پوچھ لیجئے غار میں تم روئے کہ میں رویا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ اسے کیا کیجئے؟ آپ اسے کیا کیجئے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھئی ائمہ معصومین کے مناظرے موجود ہیں۔ اب یہ اتنی دیر گفتگو میں نے اس لیے کی کہ اب ایک طبقہ وہ کہ صاحب ہم مناظرہ پسند نہیں کرتے، ہم مناظرے والی مجلسیں نہیں سنتے۔ گھر پر لیٹ کے سوچئے گا آپ کو مناظرے سے نفرت ہے یا سیرت معصوم سے فرار ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مناظرے کی اہمیت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت میں مناظرے کی اہمیت بھی ہے، مناظرے کے قانون بھی ہیں اور مناظرے کا مقصد بھی ہے۔ اہمیت سن چکے آپ، اب دو پہلو اور سن لیجئے اور گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ مناظرے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں مناظرہ، سیرت معصومین میں مناظرہ۔ اب مناظرے کا قانون کیا ہے؟ مناظرے کا پہلا قانون یہ ہے کہ بالحکمت حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی سبیل کی طرف بلاؤ، مناظرہ کرو۔ پہلا اصول کیا ہے؟ بالحکمت، کہ حکمت کے ذریعے مناظرہ کرو۔ یہاں پر حکمت سے مراد ہے دلیل، لیکن عزیزو ہر دلیل حکمت نہیں کہلاتی۔ اللہ صلوات کا سہارا دے تو دیکھیں گفتگو میں اب شروع کر رہا ہوں۔ ہر دلیل حکمت نہیں کہلاتی۔ یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ عام طور پر حکمت کا لفظ ہر شخص کا سنا سنایا لفظ ہے، لیکن جب یہ لفظ حکمت آتا ہے، اس لفظ حکمت کے ساتھ لفظ حکیم آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں کیا تصور آتا ہے؟ ایک ایسی شخصیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو مریضوں کا علاج کریں۔ بھئی ہمارے دماغوں میں حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو معالجہ کرے۔ حکمت اس کسے کہتے ہیں؟ ایک طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، حکمت کے اصل معنی کیا ہے؟ یہ علاج کرنے والے معالجین کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ حکیم صرف علاج کی بنیاد پر نہیں کہتے، انہیں حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا علاج مطابق حکمت ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان کا علاج مطابق حکمت ہوتا ہے۔ اب علاج میں حکمت کیا؟ پہلے وہ مریض کی کیفیت دیکھتے ہیں، پہلے وہ مرض کا سبب دیکھتے ہیں، پہلے وہ مریض کا سن و سال دیکھتے ہیں، پھر مرض کے مطابق دوا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ بھئی میری بات آئے گا نہیں جائے گی؟ اسے کہتے ہیں حکمت، اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو علاج میں مریض کے مطابق دوا دینے کو حکمت کہتے ہیں۔
علاج میں مریض کے مطابق دوا دی جائے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ مناظرے میں مخالف کی عقل کے اعتبار سے دلیل دی جائے، صلوات بھیجے محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد محمد۔ اور کیا کسے حکمت کہتے ہیں؟ کہ جس سے مناظرہ ہے، جس سے بحث ہے، جس سے گفتگو ہے، اس کی عقل کے مطابق دلیل دی جائے، علم کے مطابق دلیل نہیں، عقل کے متعلق۔ بھائی علم اپنی جگہ، علم کی اہمیت اپنی جگہ، مگر مناظرے میں صرف علم کے مطابق دلیل نہیں چلتی، عقل کے مطابق چلتی ہے۔ مناظرہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے، عقل کے مطابق بولنے کا نام ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ایک کو روکا کہ جو نہ معلوم ہو وہ کہو ہی نہیں، جس کا علم نہیں وہ بولا ہی نہیں۔ پھر فرمایا جو معلوم ہے وہ بھی سب نہ بولو، جو علم ہے وہ سب ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے یہ اپنی جگہ، سننے والے کے پاس عقل کتنی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا زانی گرامی، ارے چھوڑیے عباس شاہ صاحب کو، چھوڑ دیے عباس شاہ صاحب کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی زینبیہ میں بیٹھے ہوئے مومنین عباس ارشادی کہہ رہے ہوں گے، نہ جانے کس لہجے میں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو سنیے میری بات سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا قانون کیا ہے؟ بالحکمت، کہ حکمت کے مطابق، حکمت کا مطلب ہے عقل کے مطابق دلیل دی جائے کہ سامنے والے کے پاس عقل کتنی ہے۔ یہ کمال مناظرہ ہے، اس بات کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ فن مناظرہ ہے کہ سامنے والے کے عقل کے مطابق دلیل دی جائے، علم کے مطابق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب بہلول عالم تھے، ہمارے یہاں بھائی علماء بیٹھے، جناب بہلول عالم تھے، نام تھا عمرو ابن وہب۔ ایسے عالم تھے کہ ہارون نے ان سے فتویٰ لینا چاہا 7ویں امام کے قتل کا۔ بھائی علم کی اس منزل پر تھے کہ مفتی بھی مانے جاتے تھے، چاہا کہ ان سے فتویٰ لیا جائے، لیکن کمال اور سلام عشق اہل بیت پر کہ دیوانہ ہونا برداشت کر لیا، دشمن اہل بیت ہونا۔ بھائی سمجھایا، لوگ پاگل کہیں یہ مناسب ہے، دشمن اعضا کہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ جناب بہلول عالم تھے، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنے، تو ہمارے دو خطبہ تشریف فرمائے، عمرو ابن وہب نام تھا۔ اب وہ جو دلیلیں دیتے تھے تو اپنے علم کے اعتبار سے نہیں دیتے تھے، دوسروں کی عقل کے اعتبار سے دیتے تھے۔ دنیا جس کو حماقت سمجھی وہی تو حکمت نکلی۔ تو جو ہمارے ہیں آپ، دنیا جس کو حماقت سمجھی وہ حکمت نکلی، وہ اپنے علم کے مطابق نہیں، عقل کے مطابق۔ اب تقریر ہو رہی ہے، مجمع جمع ہے، ابو حنیفہ منبر پر اور چھٹے امام کے خلاف انکار ہو رہا ہے، تردید ہو رہی ہے کہ میں صادق اہل بیت کی 3 باتیں نہیں مانتا، صادق اہل بیت کی 3 باتیں نہیں مانتا، کاذبوں کے 3 مانتے ہیں۔
مجمع نے پوچھا کیا نہیں مانتے؟ کہ صادق اہل بیت کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا، شیطان خود آگ سے بنائے، آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا کہ شیطان آگ میں جلے گا۔ کہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، میں یہ بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ جو ہوگا وہ نظر ضرور آئے گا۔ کہ تیسرے وہ کہتے ہیں کہ افعال انسانی میں انسان جو افعال انجام دیتا ہے اس میں انسان کا بھی اختیار ہوتا ہے، میں نہیں مانتا۔ انسان کا ہر فعل من اللہ ہوتا ہے، انسان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ادھر تقریر ہو رہی ہے کہ میں امام کی یہ بات نہیں مانتا، امام کی وہ بات نہیں مانتا، امام کی یہ بات نہیں مانتا کہ بہلول کا گزر ہوا، ابو تراب کے دیوانے نے تراب کے ٹکڑے کو اٹھایا، مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا اور اس کی جانب روانہ کیا، ڈھیلا ماتھے پر پڑا، مجمع میں ہنگامہ ہو گیا، معاملہ ہارون کے دربار میں پہنچا، بہلول بلائے گئے کہ بہلول تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے کیا کیا؟ کہ تم نے ان کو ڈھیلا مارا، کہ غلط، کہ ان کے درد ہو رہا ہے، کہ غلط، کہ ان کے چوٹ لگی، کہ غلط۔ کہ ارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں ان کو چوٹ لگی ہے، کہ یہ جھوٹے ہیں، کہ ان کے درد ہو رہا ہے، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ میں نے ڈھیلا مارا یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عاشق اہل بیت کو کہ سچے کے دشمن کو ذلیل کر کے چھوڑے۔ تو جو ہمارے ہیں آپ تو کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں، کہ بھئی یہی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنائے، اور امام نے کہا ہے کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، تو آگ کو جلا نہیں سکتی، تو یہ مٹی سے بنے، میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا، مٹی کو چوٹ کیسے پہنچا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں درد ہو رہا ہے، کہ تو دکھائیں درد کہاں ہو رہا ہے، درد کی شکل دکھائیں، درد کا چہرہ دکھائیں، درد کی صورت دکھائیں، اس لیے کہ یہی تو کہہ رہے تھے جو ہوتا ہے وہ دکھائی ضرور دیتا ہے۔ کہ یہ کہہ رہے تم نے ڈھیلا مارا، کہ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ انسان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو میں نے ان کو نہیں مارا ہے، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم لوگ بھی جناب بہلول کا نام واقعہ سنتے ہیں تو ہنس کے مذاق اڑاتے ہیں، وہ حماقت نہیں ہے، وہ حکمت ہے، حکمت بالحکمت ہے۔ منازع کا قانون یہی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے، صرف علم کے مطابق نہیں۔ آپ کے پاس علم ہے اپنی جگہ، لیکن جس سے مناظرہ ہو رہا ہے اس کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ تو پہلا قانون کیا ہے؟ بالحکمت۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنۃ، کہ موعظے کے ذریعے، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو، یعنی منازع کا قانون یہ ہے کہ دلیل بھی ہو اور نصیحت بھی ہو۔ یہ دونوں جگہ دونوں باتیں بہلول کے دامن میں نظر آئیں۔ بہلول کے یہاں دلیلیں بھی ملی، بہلول کے یہاں نصیحت بھی ملی، اور اسی ہارون کے دربار میں ملی کہ ابھی ہارون تک پر بیٹھا نہیں کہ بہلول تک پہ جا کے بیٹھ گئے، سپاہیوں نے اتارا، گھونسوں سے مارا، بہلول نے رونا شروع کیا۔ ہارون نے کہا بہلول کیا بات ہے؟ کہ تیرے سپاہیوں نے مارا، کہ کیا تکلیف زیادہ ہوئی ہے جو رو رہا ہے؟ کہ تکلیف تو بالکل نہیں ہوئی۔ کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تیری جگہ بیٹھا، تیرے سپاہیوں نے اتنا مارا، تو آل محمد کی جگہ بیٹھا ہے، خدا کے فرشتے کی طرح۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بالحکمت والموعظۃ۔ دو باتیں مکمل ہو گئیں، آخری بات سن لیں جس کے لیے آپ کے ذہن کو آمادہ کیا۔ مناظرے کی اہمیت بھی آیت نے بیان کی، مناظرے کے قوانین بھی بیان کیے۔
اور پھر مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سب سے پہلے بیان ہوا، ادعو الی سبیل ربک۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سبیل رب کی طرف، اللہ کی سبیل کی طرف بلاؤ۔ بھائی مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مناظرہ شہرت کے لیے نہ ہو، مناظرہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، مناظرہ سماج میں اپنی شخصیت کو قائم کرنے کے لیے نہ ہو۔ بھائی سنیے گا آخری بات اور سب سے اہم بات، مناظرے کا مقصد کیا ہو؟ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی سبیل کی طرف۔ دیکھیں لفظ سبیل عربی ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد۔ مسلسل یہ سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کار خیر کیا فی سبیل اللہ، یہ ہم نے صدقہ دیا فی سبیل اللہ، ایک یتیم کی مدد کی فی سبیل اللہ، ایک غریب کی امداد کی فی سبیل اللہ۔ مسلسل آدمی جو کار خیر کرتا ہے پوچھئے تو کہتا ہے صاحب فی سبیل اللہ، ہم نے اللہ کی سبیل میں خرچ کیا، اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کیا۔ یہ لفظ سبیل عزیزان گرامی بہت سنا سنایا لفظ ہے، لیکن سبیل کہتے کسے ہیں؟ تو یہ ہمارے چھوٹے ہیں عباس افتخاری صاحب، مگر ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے سائے میں پرورش پائی ہے، لہٰذا صاحب زبان بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کے نوجوان ہمارے ابو طالب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت محنت کر رہے ہیں ذاکری میں اور حصول علم دین کے لیے۔ تو میں نے خود ان سے بھی پوچھا کہ بھائی قرآن میں 3 لفظ آئیں اور تینوں کا معنی صرف ایک ہی ہے، ایک لفظ طریق، ایک لفظ صراط، وہ ایک لفظ سبیل۔ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سنیے سب سے اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ بات ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑا بننے میں وہ عزت نہیں ہے کہ جو چھوٹوں کے سے علم بھی اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ بھی بڑپن کی دلیل ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہ لفظ سبیل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، کسی کی مدد کی فی سبیل اللہ، کسی کی امداد کی فی سبیل اللہ۔ مگر سبیل کہتے کسے ہیں؟ تو عزیزو اگر یہ لفظ سبیل انسانوں کی کتابوں میں صرف آتا تو ہم لغت دیکھتے، لیکن چونکہ قرآن میں آیا ہے لہذا تفسیر معصوم دیکھنا پڑے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں آیت کی تفسیر بالرائے حرام ہے۔ جب معصومین سے پوچھا گیا 5ویں امام سے بھی اور 6ٹھے امام سے بھی کہ حضرت یہ جو جگہ جگہ لفظ سبیل کا اعلان ہے کہ اللہ کی سبیل میں جو جان دے وہ شہید ہے، جو اللہ کی سبیل میں خرچ کرے وہ صاحب ثواب ہے، تو یہ اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا انما السبیل هو العلی، بے شک اللہ کی سبیل ہمارا دادا علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب سمجھے سبیل رب کی طرف بلاؤ، سبیل رب کا مطلب ہے علی کی طرف بلاؤ۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کی طرف بلاؤ۔ سبیل مولا علی ہیں، سبیل اللہ مولا علی ہیں، اللہ کی سبیل مولا علی ہیں۔ دیکھیں اس لفظ سبیل سے ہماری قوم سے زیادہ کوئی قوم آشنا نہیں ہے، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن ہمارے یہاں ہم سبیلیں ہی سبیلیں لگاتے ہیں، بس سنیے گفتگو تمام ہے۔ قبلہ دیکھیے گا، معاف کیجیے گا، ادھر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مولانا شفیق صاحب آپ خاص مولانا محسن جعفری صاحب سے روابط تھے آپ کے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ سبیل مولا علی ہیں، اللہ کی سبیل مولا علی ہیں، اور سبیل اللہ کا لقب مولا علی کے علاوہ کسی پر جچتا ہی نہیں ہے، اس کا حقدار ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن
سبیلیں ہی سبیلیں، یہ پانی کی سبیل، وہ شربت کی سبیل، وہ تبرک کی سبیل، وہ کھچڑے کی سبیل. یہ پانی کی سبیل کیوں کہلاتی ہے؟ شربت کی سبیل کیوں کہلاتی ہے؟ کہ جہاں پانی ملتا ہے وہ پانی کی سبیل ہے، جہاں شربت ملتا ہے وہ شربت کی سبیل ہے. تو جہاں اللہ ملے سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سبیل. تو جہاں اللہ ملے وہ ہے اللہ کی سبیل. اب مولا علی کے وجود سے زیادہ کہیں اللہ ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، ہاتھ دیکھے تو ید اللہ، آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ، نفس دیکھا تو نفس اللہ، دوست کو دیکھا تو رحمت اللہ، دشمن کو دیکھا تو لعنت اللہ. صلوات ہے جے محمد یہ مناظرے کا مقصد بازار گرامی حیدری. مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کی طرف بلائے جائے. میں نے اس موضوع پر اس لیے عرض کیا کہ ہمارے عزیز دوست جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم کو بھی جانا ہے ان کے پاس. جب بھی حکم خدا آ جائے اللہ درجات بلند کرے. ان کے شرف کے لیے، ان کی نجات کے لیے یہی بہت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری کام کیا تھا وہ ہے خدمت سرکار سید الشہداء. یہی عزا خانہ تھا، یہی ممبر تھا، شب اربعین تھی. اٹھو بھیا زینب آئی ہے، شب چہلم، روز چہلم کے مصائب پڑھ کے اس دنیا سے نہایت مجاہدانہ زندگی گزاری اور تقاریر مناظرانہ تقریریں ہوتی تھیں. دیکھیے حالانکہ ایک مزاج ہے دنیا کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، دوستوں میں اضافہ ہو. یہ عشق اہل بیت جب عروج پر پہنچتا ہے تو یہاں یہ فکر نہیں ہوتی کہ دشمن زیادہ ہو رہے ہیں. یہ جو طرز ذاکری ہے اس میں پھولوں کے ہار پہنانے کے امکان کم ہیں، اس میں دشمن زیادہ بڑھتے ہیں. لیکن مرحوم نے اس کی پرواہ نہیں کی. عہد شباب سے لے کے آخری عمر تک ان کی تقریروں کا انداز یہی مناظرانہ رہا، اور صرف زبان سے نہیں، قلم کے ذریعے بھی. اور ابھی آپ برادر مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کے اشعار سن رہے تھے ہمارے عباس افتخاری صاحب سے کہ انہوں نے اس وقت تحریر کے ذریعے مناظرہ کیا ہے. تحریری مناظرہ جب وہ بہت کم سن تھے، آج سے 35 برس پہلے، اور وہ کتابی شکل میں آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم، اور وہ ہندی میں چھپ چکی ہے، سامنے اسٹال کے اوپر موجود ہے. یوں تو وہ بیش قیمت ہے، اس کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں. مرحوم نے بھی کبھی قیمت کی خواہش نہیں کی تھی جب وہ اردو میں چھپی تھی، اس لیے کہ اس طرح کا مزاج رکھنے والے ذاکرین اجر عوام سے نہیں لینا چاہتے ہیں، جناب سیدہ سے لینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت مومنین کی سہولت کے لیے یوں اس کی قیمت 150 روپے، لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ 50 روپے کی ہے، آپ اسے ہدیہ کر کے لے جائیں، اور طاقوں پہ صرف سجائیں نہیں بلکہ آپ پڑھیے، دیکھیے کیا کیا دلیلیں پیش کی. وہاں بھی آپ کو بالحکمت کا حکم رواں دواں ملے گا کہ جو حکمت تھی مناظرے کی، اس حکمت کے تحت انہوں نے مناظرہ کیا. اور اعلان ہوا تھا باقاعدہ کہ صاحب مذہب تشیع باطل ہے اور ہم جیت گئے اور کوئی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتا. وہاں تو جھوٹ ہی کے اوپر بنیاد ہے، جھوٹ کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس وقت آج سے 35 برس پہلے انہوں نے تحریری طور کے اوپر مناظرہ کیا تھا. وہ کتاب موجود ہے، اس میں موعظہ بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں، دعوت الی السبیل بھی ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کی طرف بلاوا بھی ہے. ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مسلسل دیکھیے آج جو ایک ذہنیت بام عروج پر پہنچی، آج جو ایک وچار دھارا، آج جو ایک نظریہ پوری قوم میں گشت کر رہا ہے، جس کے تار ملا لاہوری سے جڑے ہوئے ہیں. یہ نظریہ ہمارے محسن صاحب جب جوان تھے اس وقت بھی بام عروج پر تھا. اس وقت پمفلیٹ کی شکل میں دین فہمی کے نام سے مسلسل یہی عقائد اور یہی نظریات پیش کیے جاتے تھے کہ صاحب خالی رونے سے کیا ہوگا، وہ خالی ماتم کرنے سے کیا ہوگا، وہ مجلس کا مطلب رونا نہیں ہے. واہ بھائی واہ، ارے مجلس اعضاء کا مطلب ہی رونا ہے.
جو لفظ عزا کو نہیں سمجھتے وہی اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ عزا کا تعلق تو رونے ہی سے ہے، تو اس وقت بھی وہ غلط فہمی بنام دین فہمی کے نام سے پمفلیٹ نکالتے تھے مسلسل، اور پھر جب قمازنی کی مخالفت کا دور آیا اس وقت بھی ہمارے مولانا محسن جعفری صاحب سینہ سپر رہے، عقائد کے معاملے میں کسی منزل میں پیچھے نہیں رہے، وہ مروت نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ صاحب ان کی مجلس سے سب خوش ہو جائیں، یہ جو ایک ذہنیت ہے کہ سب خوش ہو جائیں، وہ بھی واہ واہ کریں، وہ بھی پڑھوائیں، یہاں بھی بلایا جائے اور وہاں بھی بلایا جائے، یہ مولائے کائنات کے قول کی مخالفت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ وہ خوشنودی الہی دیکھتے تھے، اللہ کی خوشی دیکھتے تھے، اس خوشی کے تحت بے پناہ کام۔ تو اس کے بعد پھر جو ان کی ایک عام زندگی تھی، دیکھیے یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ جو عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ جو عزاداری کے مقابلے میں اعمال کو لاتے ہیں، ان سے زیادہ بد اعمال کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے خانوادوں میں، ان کے گھروں میں جھانکیے تو بد کرداری کا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ یہ جو آج اصلاح کا ڈنڈا لیے عزاداروں کی اصلاح کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے، واقعات میں سنا سکتا ہوں، ان کے گھر میں جائیے، ان کے خاندان سے پوچھئے، ان کے گھر والوں سے پوچھئے، تو وہ کیریکٹر نظر آئیں گے کہ جن سے نفرت نہیں ہوگی، گھن آنے لگے گی۔ یہ تو ایک پردہ ڈالا گیا ہے سب کو چھپانے کے لیے۔ باعمل بھی آل محمد کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں، عزاداران سرکار سید الشہداء صاحبان کردار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی عام زندگی جو تھی، تو چونکہ نام محسن تھا لہذا مسلسل حسن سلوک، ان کی زوجہ تو زوجہ ہیں، بھائی تو بھائی ہیں، بہنیں تو بہنیں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں تو ان کے عزیز، ان کا خون و جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، علی متقی صاحب سے پوچھئے، مولانا میثم زیدی صاحب سے پوچھئے، صدف صاحب، ثقلین صاحب، ظہیر افتخاری صاحب سے، ہمارے زاہد احمد صاحب سے پوچھئے کہ ان کا کیا معاملہ تھا، کتنا منکسر المزاج اور کتنا دوستوں کا دوست تھا، اور نام کا محسن نہیں تھا۔ ہر منزل کے اوپر میں اگر واقعات سنانے آؤں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ جذبات غالب آئیں اور ذکر سرکار سید الشہداء کے اوپر کچھ اثر پڑے۔ بھائی اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ وہ چلے گئے، اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن بھتیجوں نے اولاد سے زیادہ حق ادا کیا۔ بھائی رو رہے ہیں، میں بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، چھوٹا بھائی قوت کمر ہوتا ہے۔ بھائی کی اہمیت کے لیے یہی بہت ہے کہ مولا حسین جیسا صابر، جب بھائی کی آواز آئی آقا میرا سلام، تو ٹوٹی کمر پکڑے مرثیہ پڑھ رہا تھا کہ یا اخی عباس علانن کسرا ظہری، یا عباس آپ کے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی ہے۔ بہت بڑا صدمہ ہے زوجہ کے لیے، بیوہ کے لیے، بیوہ کے لیے بڑی سخت منزل ہے، لیکن بہرحال بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، گھر جیسا ماحول ہے، محبت و انکساری و جانثاری ہے۔ آپ کو زندگی بھر شوہر کی کمی محسوس ہوگی، لیکن آپ کبھی کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا شوہر ایک بے مثال شوہر تھا۔ آپ یقیناً اس مجلس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گی، دیکھیے آپ کا شوہر دنیا سے گیا تو کتنا بڑا مجمع جنازے میں تھا، تو کتنا بڑا مجمع یہاں ہے۔ ہائے کربلا، یہاں مجمع تو بہت تھا مگر تعزیت کے لیے نہیں تھا، کوئی بیواؤں کی چادریں چھیننے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا۔ عزیزو، انجمن دبدبہ حیدری کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، مرحوم کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ تو بہانہ ہے۔ دیکھیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اگر مر جائے یا مار دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو وہ یوں بھی درجہ شہادت پہ فائز تھے، لیکن انسانی تقاضا تھا۔ اب کس نے ان کو ایڈمٹ کرایا، کون ان کو اسپتال لے کے گیا، لیکن جو بھی لے کے گیا اس کے دل میں شرافت موجود ہے۔ دیکھیے شرافت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، کسی مذہب کا آدمی ہو اگر شرافت موجود ہے تو وہ یہ نیک کام کرتا ضرور نظر آتا ہے،
کربلا میں صرف شریعت کے قانون پامال نہیں ہوئے، کربلا میں شرافت تک کے قانون پامال ہیں۔ دیکھیے ایک شرافت کا قانون یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ منظر نظر آئے، لیکن یہ نظر ضرور آتا ہے زندگی میں ایک نہ ایک بار۔ آدمی نہ چاہے کہ ہم نہ دیکھیں مگر کبھی نہ کبھی یہ دکھائی ضرور دیتا ہے۔ وہ منظر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائی وے پہ چلے جا رہے ہیں اور گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ٹریفک رکا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آگے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے دل مضبوط کر کے کھڑکی سے جھانکا، دیکھا کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر مذہب کی قید نہیں ہوتی کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا دھرم کیا ہے، مرنے والے کا فرقہ کیا ہے۔ یہاں شرافت کا قانون رائج ملتا ہے کہ لاش کسی کی ہو، اگر 2 منٹ دل کو کڑا کر کے دیکھیے تو کوئی نہ کوئی دوڑتا ہوا جاتا ہے، ایک چادر لا کے لاشیں پہ ڈال دیتا ہے۔ ہائے میرا مولا حسین، وہاں کیسا چادر ڈالنا، وہاں تو کوئی امامہ اتار رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے۔ ہائے لاشیں کا وہ عالم ہے کہ بہن بھائی کے لاشیں پہ آئی اور لاشیں کو دیکھ کے چونک کے کہا آنتا اخی، آنتا ہمانا، آنتا رجانا، ارے تیرا کرتا کہاں گیا، ارے کیا تو ہی آواز بلند ہے آپ، آنتا ہمانا آنتا رجانا، کیا عالم تھا عزیزوں۔ وہاں شرافت کا قانون بھی پامال کر دیا۔ کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی نالین لے گیا۔ جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے تھے وہ لاشوں سے پامال کر دیا گیا۔ بھائی بی بی زینب کی زیارت میں فقرے ہیں کہ سلام آپ پر کہ آپ اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئیں، اور لاشیں کو دیکھ کے آپ نے کہا کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ہمانا آنتا رجانا، کیا تو ہی ہماری امید ہے؟ عزیزان گرامی، لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور ایک بہن نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ مرحوم کی بہنوں کو سب میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی مولا حسین کی مظلومی ہے، مولا حسین کی مظلومی کہ کہیں بھی کسی بھی مظلوم کا ذکر ہو لیکن اٹھتے بیٹھتے مولا حسین ضرور یاد آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مولا حسین یاد آتے ہیں۔ 5ویں امام تشریف فرمائیں اور ایک شخص آیا، وہ کہا حضرت میرا گھر آپ کے گھر سے بہت فاصلے پہ ہے، میں بہت دور رہتا ہوں ایک گاؤں میں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں روز روز آؤں اور آپ کے روح مبارک کی زیارت کر کے جاؤں، لیکن مجھے بڑا درد ہے کہ میں اتنی دور کیوں ہوں۔ اس میں کوئی کربلا کا ذکر ہے عزیزوں؟ کوئی کربلا کا تذکرہ ہے؟ کوئی کربلا کی بات نہیں ہے۔ چاہنے والا 5ویں امام سے فاصلہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے درد ہے، مجھے دکھ ہے کہ میں اتنے فاصلے پر اتنا دور کیوں رہتا ہوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا فاصلے کا درد تو ہم سے پوچھ، کہ آپ کاہے کہ فاصلے کی بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے جد مظلوم کی قبر بھی تو بہت فاصلے ہے۔ دیکھیں ذکر کیا ہوتا ہے، وہ یاد آ جاتے مولا حسین مظلوم۔ میں آپ کو 2-3 منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا مولا حسین کا، لیکن آپ کو مولا حسین ہی یاد آئیں گے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ جنگ احد ہوئی، مدینے کے قریب جنگ ہوئی تھی، جناب حمزہ شہید ہوئے، اللہ عذاب میں اضافہ کرے۔ ہندہ کے یزید کی دادی معاویہ کی ماں جناب حمزہ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی، چہرہ مبارک سے ناک کو کاٹ کے الگ کر دیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبا لیا۔ اب پیغمبر اسلام کے سامنے ان کے چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے اور پیغمبر لاشے پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے کان میں ایک صحابی نے آ کے کہا یا نبی اللہ بہت غضب ہو گیا۔ کہ کیا غضب ہو گیا؟ کہ کسی نے جناب حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا۔ وہ جناب حمزہ کی بہن اپنے گھر سے نکل پڑی ہیں کہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پر لے جاؤ، مجھے میرے بھائی کے لاشے پر پہنچاؤ۔ پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے، آواز دی جاؤ جا کے ہماری پھوپھی کو روکو، حمزہ کی بہن کو روکو کہ وہ حمزہ کے لاشے پر نہ آئیں۔ بھئی یہ جملہ سنیے گا، پیغمبر نے کہا کہ بہن بھائی کا لاشا دیکھ نہ پائے گی۔
میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ہے پرور کا بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ نہ پائے گی، لیکن وہ بہن کیا جو رک جائے۔ جناب حمزہ کی بہن پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ گھر سے نکل پڑی، مجھے حمزہ کے لاشے پر پہنچاؤ، مجھے میرے بھائی کا لاشا دکھاؤ۔ عزیز و مجلس تمام ہے، جب پیغمبر اسلام کو یقین ہو گیا کہ اب جناب صفیہ آئیں گی ضرور اپنے بھائی کے لاشے پر، تو پیغمبر نے اپنے کاندھے پر جو چادر پڑی تھی وہ اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر چادر ڈال دی۔ چادر چھوٹی تھی اور جناب حمزہ طویل القامت تھے، تو چادر سے چہرہ چھپ گیا، چادر سے سینہ چھپ گیا، چادر سے شکم مبارک چھپ گیا، چادر سے رانیں چھپ گئیں، لیکن روایت کہتی ہے جناب حمزہ کے خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں چادر کے باہر نظر آ رہے تھے۔ تو پیغمبر کبھی دائیں دوڑ کے جاتے تھے، کبھی بائیں دوڑ کے جاتے تھے، کبھی پتے اٹھاتے تھے، کبھی گھاس توڑ کے لاتے تھے، اور جناب حمزہ کے پیروں پر پتے ڈالتے تھے، گھاس ڈالتے تھے کہ کہیں بہن کی نگاہیں بھائی کے زخمی پیروں پر نہ پڑ جائیں، خون میں ڈوبے پاؤں پر نہ پڑ جائے۔ عزیز و مجلس تمام ہو گئی، یا رسول اللہ فریاد، ارے احد میں ایک بہن کا اتنا خیال، ہائے کربلا، یا ایک بہن دیکھ رہی ہے بھائی کے لاشے بگوش، آواز ریان تاخی آنتا ہمانا آنتا رجانا، اللہ اللہ سیعلم الذین ظلموا حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا محسن جعفری صاحب ابن باقر حسین صاحب کی روح کے سارے ثواب۔ بسم اللہ الرحمن لم یلد ولم یا حسین 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 پکاری زینب مشتر کہاں گئے عباس، پکاری زینب مشتر کہاں اس پکاری زینب مشتر کہاں گئے عباس، پکاری زینب مشتر خبر خبر بین کی لو آ کر کہاں گئے عباس، پکارے زینب مشتر کہاں گئے عباس، خیال رکھتے تھے تم جس کی پردہ داری کا، خیال رکھتے
تم جس کی پرداداری کا وہی بہن ہے کلے سر کہاں گئے عباس پکاری زینب مستر جوان بیٹے کی میت اٹھائے کیسے حسین جوان بیٹے کی میت اٹھائے کیسے حسین سہارا دو انہیں آ کر کہاں گئے عباس پکاری زینب مستر تڑا تڑا کے سکینہ بھی مر نہ جائے کہیں تڑا کے سکینہ بھی مر نہ جائے کہیں اٹھا لو گود میں آ کر کہاں گئے عباس پکاری زینب مستر جسے بنایا تھا کل تم نے اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا تھا کل تم نے اپنے ہاتھوں سے دھواں دھواں ہے وہی گھر کہاں گئے عباس حسین جلتی زمین پر ہے حسین جلتی زمین پر ہے شمر سینے پر حسین رواں ہے رواں ہے حلق پہ خنجر کہاں گئے عباس ضرور آ گیا ضرور آ گیا سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنسو سرور جب آیا ذکر زباں پر کہاں گئے عباس ہائے شہ کربلا وائے شہ کربلا ہائے شہ کربلا وائے شہ
शहे दामन से कड़िया دریا سے بھر کے نہ سکی مشک دریا سے بھر کے نہ سکی پھر چچا کو سکینہ پا نہ سکی مشک دریا سے بھر کے نہ سکی ہائے زندان شام سے آگے ہائے زندان شام سے آگے زندگی کے سفر پہ جا نہ سکی مشک دریا سے بھر کے نہ سکی باپ سے چھوٹ کر سکینہ کو
बाप से छूट कर सकीना को मौत तो आई नींद आ न सकी मशगलिया से भर आ न सकी जानती थी चचा न आएंगे जानती थी चचा न आएंगे देखती रह गई बुला न सकी मशगलिया से भर आ न सकी अपने भाई की नानी तोड़ बात पर अपने भाई की नानी तोड़ बात पर आंसुओं के दिए जला न सकी मशगलिया से भर न सकी जिस जगह खबर है सकीना की जिस जगह खबर है सकीना की उस जगह रोशनी भी जा न सकी मशगलिया से भर के आ न सकी जब सकीना की याद आई सुरूर जब सकीना की याद आई सुरूर रात भर रोए नींद आ न सकी मशगलिया से भर के आ न सकी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम 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 ऐ 3 दिन के प्यासे तेरा ये मौजिज़ा है तूने लहू दिया तो इस्लाम जी उठा है राहे खुदा में तूने सब कुछ लुटा दिया है महसूस करने वाला हर दिल तड़प रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम असगर ने खून उगला गर्दन पे तीर खाकर बरछी लगी जो दिल पर तड़पे जमी पे अकबर बाजू कटा के सोया दरिया पे शेर हैदर तेरा बरस का कासिम पामाल हो गया है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम पानी बगैर कैसे जिंदा रहे सकीना खुशकी में चल रहा है अब मौत का सफीना माथे पे आ रहा है अब मौत का पसीना आंखें खुली हुई हैं और दम निकल रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम दोनों चले थे घर से
اسلام کو بچانے بھائی بہن پر گزری کیا کیا ہے کون جانے دونوں کو مل کے لوٹا اس عرض کربلا نے بھائی بھی بے کفن ہے خواہر بھی بے ردا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم مصروف غم ہے کب سے یہ کائنات ساری کیسے سرور کم ہو اس دل کی بے قراری ہر زخم سے ابھی تک اس کے لہو ہے جاری صدیاں گزر گئی ہیں مرہم نہیں ملا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے قبر میں حسرتوں کا پالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے میں نہ سمجھی تھی موت کے ہاتھوں میں نہ سمجھی تھی موت کے ہاتھوں ہائے جھولا اجڑنے والا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے دے دیا شے کی گود میں نے دے دیا شے کی گود میں نے یہ نہ سمجھی تھی چھٹنے والا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے کانپتے ہاتھوں سے شہیدی نے اپنے ہاتھوں سے شہیدی نے تیر کو کس طرح نکالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے کمسنی میں غضب کی تھی ماں کمزنی میں غضب کی تھی ماں موت کو ہنس کے رن میں ٹالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے جان لے لی دیا نہیں پانی جان لے لی نہیں پانے یہ طریقہ یہاں نرالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ہائے ظالم نے یہ نہیں سوچا آئے ظالم نے یہ نہیں سوچا مان کن محنتوں سے پالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے صدر قسمت کا کیوں کرو شکوا صدر قسمت کا کیوں کرو شکوا ہو رہے گا جو ہونے والا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے یا حسین
آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 25 نومبر بروز جمعہ شب میں ٹھیک 7 بجے آغا ابو صاحب کے امام باڑے میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی. اس مجلس کو